ایک ایسی کہانی جو بالکل ہی ایک انوکھے انداز میں آپ کو زندگی کے 3 اہم سبق سکھائے گی۔ ان 3 باتوں میں سے اگر آپ نے ایک بات پر بھی عمل کر لیا، اس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے جی پائیں گے۔ کسی گاؤں میں ایک مزدور رہتا تھا۔ وہ مٹی کھودنے کا کام کرتا تھا۔ وہ روزانہ کھیتوں میں جاتا، وہاں سے مٹی کھودتا اور اینٹیں بنانے والے ایک بھٹے پر اسے بیچ دیتا تھا۔ اس کام سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دن مٹی کھودتے ہوئے اسے ایک چمکیلی چیز ملی جو اس مزدور نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ دراصل ایک قیمتی ہیرا تھا، لیکن اس مزدور کو نہ تو اس ہیرے کی پہچان معلوم تھی اور نہ ہی وہ اس کی قدر جانتا تھا۔ اس نے وہ ہیرا ایک دھاگے سے باندھ کر خوبصورتی کے لیے گدھے کے گلے میں لٹکا لیا۔ ایک دن وہ مٹی لے کر بازار سے گزر رہا تھا تو ایک دکاندار کی نظر گدھے کے گلے میں لٹکے ہوئے ہیرے پر پڑی۔ اس دکاندار کو بھی ہیرے کی پہچان اور قدر کا علم نہیں تھا، لیکن اسے وہ چمکتی ہوئی چیز پسند آئی تھی۔ اس نے مزدور سے کہا کہ وہ چمکتا ہوا پتھر مجھے دے دو۔ تھوڑی بات چیت اور بحث کے بعد وہ مزدور 20 روپے میں وہ پتھر اس دکاندار کو دینے پر راضی ہو گیا۔ دکاندار نے خوبصورتی کے لیے اس چمکتے ہوئے پتھر کو اپنے ترازو کے درمیان میں لٹکا دیا۔ ایسے ہی کچھ روز گزر گئے۔ دکان پر آنے والا ہر گاہک اس پتھر کی خوبصورتی کی تعریف کرتا، لیکن کوئی بھی اس کی قدر نہیں جانتا تھا۔ ایک دن اس دکان پر ایک جوہری آیا۔ اس کی نظر اس ہیرے پر پڑی تو وہ فوراً اسے پہچان گیا کہ یہ ایک بیش قیمتی ہیرا ہے۔ اس جوہری نے یہ بات دکاندار پر ظاہر نہیں ہونے دی اور معصوم بن کر پوچھا کہ یہ چمکتا ہوا پتھر بڑا خوبصورت ہے، یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ دکاندار نے بتایا کہ ایک مزدور کو مٹی کھودتے ہوئے زمین سے ملا تھا۔ اس نے اپنے گدھے کے گلے میں لٹکایا ہوا تھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے اسے 20 روپے میں خرید لیا تھا۔ وہ آدمی بولا کہ یہ پتھر مجھے بڑا پسند آیا ہے، تم یہ مجھے بیچ دو۔ پہلے تو دکاندار نے بیچنے سے ہی انکار کر دیا، پھر اس جوہری کے اصرار کرنے پر دکاندار نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بیچ دیتا ہوں، لیکن میں 100 روپے سے کم نہیں لوں گا، 100 روپے دے دو اور لے جاؤ۔ اب ویسے تو 100 روپے کی رقم اس ہیرے کی اصل قیمت کے مقابلے میں بہت ہی معمولی تھی، لیکن وہ جوہری بڑا کنجوس تھا اور لالچی بھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دکاندار کو ہیرے کی اصل قیمت کا نہیں پتا، اس لیے وہ بولا کہ 100 روپے تو بہت زیادہ ہے، ایسا ہے کہ تم نے 20 روپے کا لیا تھا تو میں تمہیں 50 روپے دے دیتا ہوں۔ لیکن وہ دکاندار بھی ضد میں آ گیا اور 100 روپے پر ہی اصرار کرتا رہا۔ جوہری نے سوچا کہ کل دوبارہ آؤں گا تو 70 روپے میں خرید لوں گا۔ اس گاؤں میں تو اس کو 30 روپے میں بھی کسی نے نہیں لینا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسی شام ایک بزنس مین اس گاؤں سے گزر رہا تھا کہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی کی مرمت کے سلسلے میں اسے بازار آنا پڑا۔ بازار میں اس کی نظر دکاندار کے ترازو سے لٹکے ہوئے اس ہیرے پر پڑی۔ اس نے فوراً اسے پہچان لیا اور دکاندار سے پوچھا کہ اس نے یہ کہاں سے لیا ہے۔ دکاندار نے اسے بھی ساری بات بتا دی۔ اس بزنس مین نے کہا کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، تم مجھے کتنے کا بیچو گے؟ دکاندار نے اکڑتے ہوئے کہا کہ میں 100 روپے سے 1 پیسہ بھی کم نہیں لوں گا۔ اس بزنس مین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً وہ 100 روپے میں خرید لیا۔ اگلے دن وہ کنجوس جوہری اس دکاندار پر دوبارہ آیا تو دیکھا کہ ہیرا غائب ہے۔ پوچھنے پر دکاندار نے بتایا کہ شہر سے ایک امیر آدمی آیا تھا، میں نے اس کو 100 روپے میں بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر وہ جوہری سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ غصے سے بولا، تم انتہائی بے وقوف آدمی ہو، تمہیں پتا ہی نہیں کہ وہ صرف چمکتا ہوا پتھر نہیں تھا بلکہ ایک انمول ہیرا تھا، اور تم نے اسے صرف 100 روپے میں بیچ دیا، تم انتہائی بے وقوف ہو۔ اس دکاندار نے ہنستے ہوئے کہا کہ جناب اصلی بے وقوف تو آپ ہیں، مجھے تو علم نہیں تھا، لیکن آپ کو تو معلوم تھا کہ وہ ایک قیمتی ہیرا ہے، لیکن پھر بھی آپ صرف 50 روپے کے لیے مجھ سے بحث کرتے رہے۔ اگر آپ نے افسوس ہی کرنا ہے تو خود پر کریں کہ آپ نے 50 روپے کے لیے وہ قیمتی ہیرا گنوا دیا۔ وہ جوہری اپنی بے وقوفی پر پچھتاتا ہوا دکان سے باہر آ گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں 3 قیمتی سبق سکھاتی ہے۔ پہلا یہ کہ کنجوسی وہی کرے جہاں اس کی ضرورت ہو۔ اگر آپ ہر کام میں ہی کنجوسی دکھائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ موقع کو، اپرچونٹی کو کبھی ضائع نہ کریں۔ بعض دفعہ ہم زیادہ سمارٹ بننے کے چکر میں قیمتی موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ جو کام آپ نے ہر صورت کرنا ہی ہے تو پھر اس میں دیر نہ کریں، اسے فوراً کر دیں۔ یہ عادت اگر آپ نے اپنا لی تو زندگی میں بڑے نقصان سے بچائے گی۔
वो एक पुरानी कहावत है ना कि कल का काम आज करें और आज का काम अभी करें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।